بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے حالات بہت کشیدہ صورت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ سیارہ مشتری پاکستان کے ذائچے کے مطابق دور اکبر سے گزر رہا ہے، اور اس کا یہ دور 2008 سے شروع ہو کر 2024 کے دسمبر تک چلے گا۔ ملکی سطح پر یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے، اور پاکستان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں اس کا ہونا تمام لوگوں یعنی عوام، حکمران، عدلیہ، فوج سب کے لیے مشکلات سے بھرپور وقت ہے۔ اس مشکل وقت میں صبر و تحمل، برداشت ہی باتوں کا حل ہے۔ اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو جس میں آنے والے 3 مہینے یعنی مئی، جون اور جولائی میں پاکستان کے سیاسی حالات، عوام کے حالات، اداروں کے حالات، عدلیہ، فوج سب کے حالات کیسے ہوں گے، اس پہ ایک ویڈیو میں 2 دن پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے 3 مہینوں میں پاکستان کے حالات اور پاکستانی عوام کے حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن اگر انفرادی سطح پر یہ ہفتہ دیکھا جائے تو ہفتے کے شروع میں کچھ اچھی خبریں ہیں، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہونے کے آخری مرحلے پر ہے۔ اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا یعنی ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے انفرادی سطح پر تمام لوگوں کو پیسہ، رزق اور آمدنی کے معاملات میں اچھی تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ پیسے کی فراوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام لوگ جو اپنی زندگیوں میں الجھن کا شکار تھے اس میں بھی کمی آئے گی، کمیونیکیشن میں بہتری آئے گی، الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ مرکری ایریز میں ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مارس کا نیپچون کے ساتھ ٹرائن میں ہونا ہمارے راستے میں آنے والے تمام مشکلات کو ہینڈل کرنے کی ہمت اور حوصلہ دے گا۔ ہمارے مسائل تو وہی پرانے ہوں گے، مگر اس ہفتے ہمیں ان سے نمٹنا آ جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تمام پلانیٹری پوزیشنز کا تبدیل ہونا تمام برج والوں پر انفرادی طور پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کا سٹار ایریز ہے۔ اس ہفتے آپ کے دوسرے گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہفتے کے شروع ہوتے ہی آپ کو ہر کام میں بہتری محسوس ہونے لگ جائے گی۔ کام اور راستے ایسے کھلتے جائیں گے کہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آپ کی منزل کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انجانا وہم بھی اس ہفتے لاحق رہے گا کہ آپ نے اپنی آمدنی کو پچھلے مہینوں میں یا پچھلے ہفتوں میں کن چیزوں پر خرچ کیا۔ آپ اپنا بجٹ بنائیں گے، اپنے پچھلے ہفتوں کا احتساب کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسے کون سے غیر ضروری اخراجات ہیں جو آپ نے کیے جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ اپسیٹ ہوا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ جو کام آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یا جن کا ہو جانا اتنا ضروری نہیں ہے، ان کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے اوپر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے پیسے کی فراوانی ہوگی۔ ہفتے کے شروع سے ہی آپ کو اپنے آمدنی اور روزگار میں بہتری محسوس ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کے فائنانسز، ایجوکیشن اور کیریئر کی، تو وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کے لیے کوشش کر رہے تھے اور کئی عرصے سے کر رہے ہیں، ان کے معاملات اس ہفتے فائنلائز ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہفتے کے درمیانی 3 دن کاروباری افراد کے لیے منافع میں اضافہ، ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہوں میں اضافہ اور زندگی کی باقی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کوئی نہ کوئی مالی فائدہ بھی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد خاص طور پر جن کا تعلق سیلز کے شعبے سے ہے، اپنے ٹارگٹ پورے کر پائیں گے اور اس کے نتیجے میں باس اور سٹاف سے اپریسیشن اور بونس وغیرہ ملنے کا بھی امکان ہے۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، آئی ٹی، سیلز اور آن لائن جاب میں اپلائی کریں، جلد ہی امکان ہے کہ بہترین نوکری حاصل کر پائیں گے۔ ہمارے ایریز اسٹوڈنٹ اس ہفتے اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی ٹرانسفر چاہ رہے ہیں یا کسی شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے بھی حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے ہمارے ایریز دوست اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ والدین کے بچوں سے تعلقات اس ہفتے بہتر ہو جائیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ بحث کا امکان ہے، کوشش کریں خاموش رہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں کی بات شادی تک پہنچتی نظر آتی ہے۔ فیملی میں سے کوئی بزرگ مخالفت کر سکتے ہیں، مگر اگر ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو آرام سے سمجھایا جائے تو وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ گھر میں کسی جانور کو پالنے کا شوق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اولاد کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ خود آپ کی اور آپ کے شریک حیات کی صحت میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چیسٹ انفیکشن یا سکن الرجی وغیرہ کا ہونا۔
اس ہفتے آپ اپنی نیند کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیر تک رات کو جاگنا آپ کو مائیگرین جیسے سر درد کی شکایت میں مبتلا کر سکتا ہے. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کنیکشن کمزور ہے، اس لیے کوشش کریں کھل کر بات کریں، دل کی باتیں دل میں مت رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھ دیں. اس طرح سے آپ کے کنیکشن اور آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، لوگوں سے مت نہ لیں، اپنے اوپر اور اپنی ہمت پر یقین رکھیں. یہ ہفتہ جتنا ہو سکے اپنا خیال رکھیں. پہلے اپنا خیال رکھیں، اپنی سیلف کیئر کریں، پھر کسی اور کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ہفتے کوئی کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جس کو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کو ایک سائٹ پر کر کے اپنے اوپر، اپنے آرام، اپنی صحت اور اپنی نیند پر توجہ دیں. وہ لوگ جو کسی لاٹری یا پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزمانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتری لائے گا. ہفتے کے درمیانی 3 دن ان کے لیے لکی ثابت ہوں گے. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کی. تو یہ ہفتہ ٹورس لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو اور لکی ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے 19 تاریخ کو چاند آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوگا. اس کے علاوہ جوپیٹر کا آپ کے اپنے گھر میں 12 سال کے بعد آنا، ساتھ ہی ساتھ مرکری کا بھی آپ کے اپنے گھر میں ڈائریکٹ ہو جانا. یہ تمام پلانیٹری پوزیشنز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ اور خوش قسمتی لے کر آئیں گی. آپ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی، لک اور خوشیاں لے کر آئیں گی. اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ پیسہ ملے گا، یا خوشی، سکون یا کسی خواہش کا پورا ہو جانا اس ہفتے میں دکھائی دیتا ہے. اس ہفتے کیا گیا سفر بھی آپ کو بہت زیادہ کامیابی دلائے گا. البتہ گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کو اس ہفتے زیادہ محسوس ہوگا، اتنا کہ آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا. جہاں تک فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ہفتے وہ پیپر ہو یا ٹیسٹ ہو، اس میں بہت اچھی کامیابی لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ خود کی غلطیوں کا جائزہ بھی لیں گے اور خود کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ لوگ جو امیگریشن یا بیرون ملک سفر کا سوچ رہے ہیں، ان کے حالات میں اور معاملات میں اس ہفتے بہتری اور پروگرس نظر آتی ہے. کاروباری افراد سوچ سمجھ کر اس ہفتے انویسٹ کریں، کیونکہ اس ہفتے کیے گئے انویسٹمنٹ ان کے لیے فائدہ اور نقصان دونوں وجوہات کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر پلان کر کے انویسٹ کریں. اگر آپ کا یہ انویسٹمنٹ پلان بہتر نکلا تو یہ ہفتہ اور آنے والے 2 مہینے آپ کے لیے آمدنی، پروفٹ اور روزگار کے لیے بہترین ثابت ہوں گے. البتہ نوکری پیشہ افراد کو اس ہفتے تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی. کاموں میں لاپرواہی یا پھر کاموں کو اگلے ہفتے پر ٹالنا اور ذمہ داری کو پورا نہ کرنا ان کے لیے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اگر اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں تو یہ ہفتہ ان کے لیے کامیابی لائے گا. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں، تو آپ کے پارٹنر کے ساتھ اس ہفتے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ ناراضگیوں اور غلط فہمیوں کو بات چیت کر کے یا ڈسکشن کر کے دور کریں. شادی کے خواہش مند افراد کے لیے یہ وقت اچھا ثابت ہوگا، اچھے رشتے آنے کے امکانات ہیں. لیکن اگر کوئی معاملہ فائنلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتے تھوڑا انتظار کریں، اگلے آنے والے ہفتے ان کے لیے بہتر رہیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے مالی فائدہ حاصل ہوتا دکھائی دیتا ہے. خاص طور پہ گھر کے بزرگ، والد یا پھر بڑا بھائی اہم کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ لوگ جو لاٹری یا پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں، ہفتے کے پہلے 2 دن ان کے لیے بہترین ثابت ہوں گے. جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے اپنے پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیں. باہر کے کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، آپ کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. زیادہ کھانا کھانا اسٹمک میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے سفر کرنے میں محتاط رہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے اپنے مخالفین پر نظر رکھیں، کیونکہ کوئی سازش ہے جو آپ کے خلاف بنائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وقت پر آپ کو ان کی سازشوں کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا احتیاط کریں. اپنے آنکھیں اور کان اپنے ارد گرد کے معاملات میں کھلی رکھیں. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی جانور کو کھانا ڈالنا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے جیمنائی دوستوں کے ویکلی ہوروسکوپ کی طرف. تو اس ہفتے آپ کے 12ویں گھر میں جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہونا، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ نئے چاند کا طلوع ہونا
ہمارے تمام جیمنائی لوگوں کے سوچنے، سمجھنے اور پرکھنے کی سینس کو دگنا کر دے گا۔ معاملات اور واقعات کو ہونے سے پہلے ہی بھانپ جائیں گے، وقت سے پہلے ہی محتاط ہو کر فیصلے کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی غائبی طاقت مستقل طور پر آپ کو جاگتے سوتے فیوچر سے ریلیٹڈ اشارے دیتی رہے گی، لیکن معاملات میں، خاص طور پر مالی معاملات میں، اس ہفتے آپ کو جلد بازی کرنے سے گریز کرنا ہے۔ دولت، رزق اور آمدنی میں امید سے بڑھ کر اگر اضافہ چاہتے ہیں تو کوشش کریں ان تمام معاملات میں اچھی طرح اور سنجیدگی سے کام کر کے پلان بنا کر پھر آگے قدم بڑھائیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے جو کام کرنے کا سوچیں گے یا کریں گے اس میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے کے پہلے 2 دن ہر لحاظ سے احتیاط کرنا ضروری ہوگی کیونکہ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بن بلائے مہمان اور ان ایکسپیکٹڈ خرچوں پر پیسہ لگتا دکھائی دیتا ہے، مگر ہفتے کے آخری دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اخراجات میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آمدنی میں بھی اضافہ رہے گا۔ اس ہفتے اگر کسی سے قرض لیا تھا تو اس کو واپس کرنے میں تھوڑے پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہفتے کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہ قرض اتارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم سے متعلق کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے تھے اور فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے تو وہ اس ہفتے کوشش کریں کہ فیصلہ کر لیں یا کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، کیونکہ اس ہفتے کیا گیا فیصلہ ان کو کامیابی دلائے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے قانونی، وراثتی اور پارٹنرشپ کے معاملات میں تھوڑی مشکل اور پریشانی نظر آ سکتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کا یہ ہفتہ نہایت خوشگوار طریقے سے گزرے گا۔ بونس، انسینٹیو اور مالی فائدہ حاصل ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ وہ کاروباری افراد جن کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا کہیں سے پیمنٹ نہیں مل رہی، تو ہفتے کے آخری ایام میں یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، پھنسے ہوئے پیسے مل جائیں گے، کاروبار اور مالی حالات بھی بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ غلط فہمیاں دور کرنے کا ہفتہ ہے۔ کوشش کریں بات چیت کر کے یا ٹیبل ٹاک کر کے آپس میں پیدا ہوئی غلط فہمیاں دور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کی وائبز اس طرح ہیں کہ آپ ذرا سی بھی کوئی بات کریں، بے شک اس کے پیچھے آپ کا کوئی غلط مطلب یا مقصد نہیں ہوگا، پھر بھی لوگ اس کو غلط سینس میں لے جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے دوستوں کے ساتھ میل جول رہے گا۔ وہ لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اس ہفتے ان کے لیے بہترین رشتے آنے کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے لائف پارٹنر یا لو پارٹنر، اس کے ساتھ سیر و تفریح اور گھر کی آرائش کا سامان خریدنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ والدین کو بچوں کی طرف سے خوشخبریاں ملنے کا بھی امکان ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے سفر میں احتیاط کریں کیونکہ حادثات کا اندیشہ ہے۔ صدقہ دے کر سفر کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے انفیکشن کا بھی خطرہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو دھول، مٹی، گرمی اور تیز دھوپ سے بچا کے رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے اپنی ایگو کو رستے میں آنے نہ دیں، کیونکہ آپ کی ایگو اور آپ کی انا آپ کی خوشیوں اور آپ کے تعلقات میں دیوار بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اگر اپنی امیدوں کو اور اپنی دعاؤں کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنا تعلق اپنے بنانے والے سے قائم رکھیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت اور سجدوں میں گزاریں، کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ ہے۔ آپ کے مخالفین اور آپ کے مد مقابل بھی اس ہفتے آپ کے آگے سرنڈر کر دیں گے، یعنی وہ اپنی سازشوں میں اس ہفتے ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے جو آپ کا صدقہ ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو خشک میوہ جات ڈالنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے ویکلی انالیسس کی طرف۔ تو یہ ہفتہ ہمارے کینسر دوستوں کا حاکم سیارہ چاند ان کے گھر میں طلوع ہونے جا رہا ہے۔ 19 تاریخ کو چاند کا طلوع ہونا اور ساتھ ہی جوپیٹر کی ٹرانزیشن اور مرکری کا 11th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہونا ہمارے کینسر افراد کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا۔ لوگوں کے معاملات میں آپ بہت زیادہ محتاط ہو جائیں گے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی لوگوں کو لے کر پریڈکشن سچ ثابت ہوں گی۔ ان سے ملنے سے، ان کو جاننے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ آپ آسانی سے جان پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے کینسر دوستوں کا اس کے علاوہ یہ ہفتہ تھوڑا سست گزرے گا، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے لگاتار آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ، کام کا بوجھ اور نیگیٹو طاقتوں کا سامنا کرتے آ رہے ہیں، تو اس ہفتے اس میں بہت زیادہ کمی آنا آپ کو پرسکون کر دے گی۔ البتہ مخالف اس ہفتے اپنی سازشوں میں تیزی لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
مگر آپ کا اس ہفتے کا صدقہ آپ کو ان کی ان سازشوں سے بچا پائے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنانسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ سٹڈی کریں گے تو اچھے رزلٹ حاصل کر پائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کا اس ہفتے دفتر یا کام کی جگہ پر کسی سے بحث یا لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ امکان ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو ان کے بولنے سے یا ان کے کچھ کام کرنے سے پہلے ہی پرکھ لیں گے، تو یہ بات اگر آپ نے ان کے منہ پر بول دی تو آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا کسی کے ارادے آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو اس کو اپنے تک رکھیں، بس احتیاط سے کام لیں اور ایسے لوگوں کو اگنور یا اوائڈ کریں، لیکن غیر ضروری بحث اور لڑائی جھگڑے سے خود کو دور رکھیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اس بات کی بھی کوشش مت کریں، خاص طور پہ اپنے کاروبار یا کام کی جگہ پر، کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح منوانا ہے، کیونکہ اس طرح سے کرنا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت اور دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بڑے فیصلے میں بزرگ سے مشورہ کرنا یا وہ انسان جو اس معاملے میں ایکسپرٹیز رکھتا ہو اس سے مشورہ کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری رہے گا اور فائدہ مند بھی رہے گا۔ کاروباری افراد اس ہفتے جہاں بھی انویسٹ کریں گے منافع کمائیں گے اور یہ منافع پچھلے ہفتوں سے زیادہ ہوگا۔ آمدنی میں اضافہ رہے گا، البتہ قرض کی لین دین میں احتیاط کریں، کیونکہ جس کو آپ قرض دینا چاہ رہے ہیں اس کی واپس کرنے کے کوئی خواہش یا کوئی حالات ابھی نظر نہیں آتے۔ اندرون اور بیرون ملک کیا گیا سفر فائدہ مند رہے گا۔ وہ لوگ جو آن لائن کام کر رہے ہیں جیسے ٹریڈنگ، اسٹاک ایکسچینج یا کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا، ان کو اس ہفتے اچھے موقع ملیں گے اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس ہفتے قسمت ساتھ دیتی نظر آتی ہے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے تھوڑی کمیونیکیشن کی پرابلم نظر آتی ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں بات کر کے یا بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ دل میں بات رکھنے سے حالات اور تعلقات دونوں خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے آپس میں فاصلہ اور دوری محسوس کریں گے۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے کسی دوسرے شہر سے آئے رشتے بہتر رہیں گے۔ شریک حیات کی سپورٹ رہے گی۔ بچے بھی والدین کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوور آل یہ ہفتہ محبت کے معاملات میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ رہے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات البتہ بہتر رہیں گے۔ بہن بھائی اس ہفتے آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے۔ اگر آپ کے صحت کے معاملات اس ہفتے ڈسکس کریں تو اس ہفتے لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ دل پر لیں گے اور پریشان ہو کر اپنی صحت خود خراب کر لیں گے۔ گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پچھلے ہفتوں میں جو بہت زیادہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کر رہے تھے، اس ہفتے اس میں کمی آئے گی۔ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے۔ کوشش کریں گے زیادہ ٹائم خود کے ساتھ گزاریں، اکیلے میں گزاریں یا پھر کسی لانگ ڈرائیو پر یا کسی سیر و تفریح کے مقام پر نکل جائیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ مل سکتا ہے۔ ان کو سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ تمام اشارے اور یہ چھٹی حص کی تمام معاملات آپ کے لیے سچ ثابت ہوں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کی۔ تو یہ ہفتہ ہمارے لیو افراد کے مرتبے، پوزیشن اور عزت میں اضافے کا ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا 10th ہاؤس بہت اہمیت کا حامل رہے گا۔ چاند کا اسی گھر میں طلوع ہونا، ساتھ ہی جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہونا اور مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، یہ تمام ٹرانزیشنز آپ کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو تمام لوگوں میں نمایاں کر دے گا۔ اس ہفتے آپ سورج اور چاند کی طرح چمکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام رکے ہوئے کام بھی دوبارہ سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آمدنی اور پیسے کے معاملے میں آپ میگنیٹ کا رول پلے کریں گے، یعنی پیسہ اور رزق اور آمدنی خود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ تھوڑی سی محنت سے بھی زیادہ منافع اور زیادہ آمدنی حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے مخالف آپ کی ساکھ خراب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، سازش کر کے، دھوکہ دے کے یا پھر کوئی جھوٹی کہانیاں یا جھوٹا الزام لگا کر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی، مگر اس ہفتے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ اس ہفتے مضبوط دیوار کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور اس پورے ہفتے میں ہمت اور بہادری سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں۔
جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل رہے گی۔ تعلقات اگر کسی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو وہ بھی بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ملازمت پیشہ افراد کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ آمدنی میں اضافہ رہے گا، لیکن ساتھ ہی لوگوں کی سازشیں اور سیاست کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ کاروباری افراد اس ہفتے اچھا منافع کمائیں گے، خاص طور پر وہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو اس ہفتے کے شروع کے دنوں میں نوکری ملنے کے امکان نظر آتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات میں اس ہفتے اضافہ نظر آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس ہفتے زیادہ خرچ کر بیٹھیں گے۔ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا، بیرون ملک سفر میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں مگر گھر یا فیملی کو بتانے سے ڈر رہے ہیں، اس ویک میں ہمت کر کے اپنی دل کی بات اپنے گھر والوں کے سامنے رکھیں، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ دوست اس ہفتے امیدوں پر پورا نہیں اتر پائیں گے، یہ بات آپ کو تکلیف بھی دے گی۔ شریک حیات کے ساتھ بلا وجہ کی باتوں پر بحث اور جھگڑا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں اس ہفتے حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی مل سکتی ہے، خاص طور پہ ان کی ایجوکیشن یا صحت کے معاملات میں۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ کے کوئی حالات یا تعلقات بہتر نہیں تھے پچھلے دنوں میں یا پچھلے ہفتوں میں تو اس ہفتے ان میں بہتری نظر آتی ہے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ سبز رنگ کی چیزیں کھانا اس ہفتے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کمر کا درد اور اٹھنے بیٹھنے میں گھٹنوں میں درد اس ہفتے محسوس کریں گے۔ اس ہفتے اپنی نیند کا پورا کرنا اور اپنے ملٹی وائٹامنز کا کورس پورا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کی طرف آپ کا اس ہفتے رجحان رہے گا۔ دنیاوی معاملات کے ساتھ دینوی معاملات پر بھی توجہ دیں۔ اگر کسی فلاحی کام میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، لیکن اگر گھر سے نکلیں تو کوشش کریں کہ مطمئن ہو کر نکلیں، برے خیالات اور پریشانیوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے پر امید ہو کر نکلیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کا پازیٹیو ہو کر اپنے گھر سے نکلنا آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی جانور کو کھانا ڈالنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کی طرف۔ تو یہ ہفتہ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے خوشخبریوں کا ہفتہ ہے، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ مرکری اس ہفتے ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کے 9th ہاؤس میں نیو مون اور جوپیٹر کی ٹرانزیشن دونوں آپ کے لیے بہترین وقت اور ہفتہ لانے کا باعث بنے گا۔ آپ اس ہفتے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر پائیں گے، آپ کے دشمن بھی اس ہفتے آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ پر دولت اور پیسہ کمانے کا جنون سوار رہے گا، اور اس کے لیے آپ پلان بھی بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اس کو کرنے کے لیے آپ خود کو ڈیپینڈنٹ محسوس کریں گے، یعنی آپ چاہیں گے کہ یہ کام کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کیا جائے، اس بات سے آپ کے لیے رکاوٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کر کام کرنا چاہیں گے وہ آپ کی ہر بات پر اختلاف کریں گے، اور کئی باتیں جو آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوں گی ان کو فائدہ مند نہیں لگیں گی، تو اسی اختلافات کی وجہ سے آپ کوئی کام سٹارٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر بھی دیا تو اس میں ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار رہیں گے۔ منافع یا روزگار کمانا مشکل محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کاسٹ بھی ریکور نہ کر پائیں، لہٰذا کوشش کریں کہ خود ہمت کریں، رسک لیں اور اکیلے آگے قدم بڑھائیں۔ جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس ہفتے بہترین نتائج حاصل کریں گے، اساتذہ کی بھی مدد حاصل رہے گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آمدنی میں اضافہ رہے گا۔ اگر کوشش کریں کہ اس ہفتے کسی قسم کی اللیگل سرگرمی کا حصہ نہ بنیں، یا گھر سے نکلتے وقت اپنی سواری کے کاغذات اپنے ہمراہ رکھیں، ورنہ چالان وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں بحث کرنے سے گریز کریں، فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ اس ہفتے سفر کرنے میں احتیاط کریں، بہت زیادہ ضروری یا مجبوری کی حالت ہو تو سفر کریں اور صدقہ دے کر سفر کریں۔ اس ہفتے عدالتی معاملات میں کسی اثر و رسوخ والے انسان کی مدد لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ نوکری پیشہ افراد اس ہفتے بہترین کارکردگی دکھا کر اپنے باس کا دل جیت لیں گے، دفتر میں ان کی عزت اور رتبے میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اس ہفتے پارٹنرشپ میں کام کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا، کوشش کریں اکیلے اپنے فیصلے کریں اور اقدامات لیں۔
جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے. آپ کا پارٹنر آپ کی عزت کرے گا اور فیوچر سے ریلیٹڈ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ پلانز بناتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں اس ہفتے اپنے گھر کے کسی بزرگ کو اپنی دل کی بات کہیں. آپ کے معاملات میں وہ آپ کی مدد کریں گے. دوستوں سے اس ہفتے فاصلہ رکھیں اور زیادہ وقت اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ گزاریں. یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا. جو اس ہفتے آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا. خاص طور پر سانس سے متعلق تمام مسائل اس ہفتے آپ کو ہو سکتے ہیں، جیسے کھانسی، سانس لینے میں دشواری یا سانس کی نالی میں سوزش وغیرہ. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اس ہفتے کسی کے ساتھ بحث نہ کریں. لڑائی جھگڑے سے اس ہفتے خود کو دور رکھیں. اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس کو بات منوانے پر زور دینے کے بجائے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو جائیں. اس کو اگنور کریں یا اس سے بات چیت کرنا ہی ترک کر دیں. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ خود کو بہت زیادہ جنرس محسوس کریں گے. لوگوں کی مدد کرنے کا آپ کا اس ہفتے دل کرے گا، لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیں گے اور آپ کو ایموشنلی بلیک میل بھی کر کے آپ کا نقصان کرتے یا آپ کو دھوکہ دیتے دکھائی دیتے ہیں. وہ لوگ جو لاٹری اور پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ویک کے درمیانے 2 دن لکی ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ ہفتے کے 5ویں دن 5 روپے، یہ 5 روپے بھی ہو سکتا ہے، 500 بھی ہو سکتا ہے، 5000 بھی ہو سکتا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب مستحق کو صدقہ کر دیں. اب بات کرتے ہیں ہمارے لبرا دوستوں کی. تو یہ ہفتہ ہمارے لبرا دوستوں کو تھوڑا سست محسوس ہوگا. اس ہفتے خود کے آرام پر توجہ دیں گے، لوگوں سے زیادہ خود پر توجہ دیں گے. اس کے برعکس لوگ اس ہفتے آپ سے تعلقات بنانے اور آپ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، مگر آپ لوگوں سے فاصلہ رکھیں گے اور اپنے پاسٹ اور ماضی میں کیے گئے غلط فیصلے اور اقدامات پر غور کرنے پر توجہ دیں گے. یعنی آپ چاہیں گے کہ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کی اصلاح کروں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں مجھے یہ دوبارہ پیش نہ آئیں یا مجھے ان کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ جوپیٹر کا آپ کے 8th ہاؤس میں آنا اور آپ کے 12ویں گھر کا مالک مرکری بھی آپ کے 8ویں گھر میں ڈائریکٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے فیوچر یعنی شادی کے معاملات کو لے کر یا پھر فیملی کے مسائل کو لے کر سنجیدہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ سے عہدے میں بڑے ہوں یا پھر آپ سے عمر میں بڑے ہوں، وہ لوگ اس ہفتے آپ کے لیے مشکلات یا ذہنی ٹینشن کا باعث بن سکتے ہیں. اس معاملے میں صبر، تحمل اور برداشت سے وقت گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس ہفتے دوستوں سے محتاط رہیں، کیونکہ آپ سے آگے نکلنے کی کوشش میں وہ آپ کا نقصان بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے سیاست میں دلچسپی رہے گی. کاروباری افراد کو اس ہفتے ڈبل منافع ملنے کا امکان ہے. آن لائن ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج میں فائدہ نظر آتا ہے. وہ لوگ جو لاٹری یا پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں ہفتے کے آخری 2 دنوں میں ان کے لیے فائدہ رہے گا. اندرون ملک سفر کرنے سے اس ہفتے گریز کریں. مجبوری کی حالت میں بھی صدقہ دے کر سفر کریں. ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے دفتری سیاست کا سامنا رہے گا. کوشش کریں کہ خود کو ان معاملات سے دور رکھیں اور خاص طور پہ کسی خاص یا کسی اسپیسیفک شخص کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں. بہن بھائیوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا فائدہ مند رہے گا. وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتری لائے گا. عدالتی اور وراثتی معاملات میں اس ہفتے آپ کے حق میں فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ کورٹ کچہری کے معاملات میں اس ہفتے آپ کے لیے آسانیاں نظر آتی ہیں. اگر پچھلے ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں آپ جھوٹے الزامات یا جھوٹے مقدمات میں پھنس چکے تھے تو اس ہفتے ان سے بھی رہا ہوتے نظر آتے ہیں. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر نظر آتا ہے. اس ہفتے آپ کا پارٹنر کھل کر محبت کا اظہار کرے گا. شادی شدہ افراد میں بھی محبت اور انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. اولاد کی طرف سے سکون اور خوشی ملنے کا امکان ہے. سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے. دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا صحت اور مزاج دونوں پر اچھا اثر ڈالے گا. صحت کے معاملات میں اس ہفتے توجہ دیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں یا بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں. اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قیمتی اشیاء کا خاص خیال رکھیں، جیسے آپ کے ڈاکومنٹ یا پھر آپ کا کوئی امپورٹنٹ دستاویز
جن کو سنبھال کر رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے گم ہو جانے یا چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اس ہفتے آپ کے راز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ہفتے آپ اسپاٹ لائٹ میں زیادہ وقت گزارتے نظر آتے ہیں، یعنی لوگوں کی توجہ کا مرکز آپ اس ہفتے اور آنے والے 2 ہفتوں میں بہت زیادہ رہیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال یا پھر کسی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کے ویکلی انالیسس کی۔ تو یہ ہفتہ آپ کے 7th ہاؤس کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ جوپیٹر کا 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہونا اور ساتھ ہی مرکری کا ریٹروگریڈ ہو کر دوبارہ سے ڈائریکٹ ہونا شادی، فیملی اور تعلقات سے ریلیٹڈ تمام معاملات میں بہت بہتری لائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ زیادہ سیر و تفریح اور لوگوں سے تعلقات بنانے میں گزاریں گے۔ نئے دوست بنانا یا پھر پرانے دوستوں کو ڈھونڈ کر دوبارہ سے رابطہ قائم کرنا اس ہفتے آپ کا مقصد رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو ہر معاملے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ البتہ آپ کے دشمن اس ہفتے آپ کو ایسے معاملات میں الجھانے کی کوشش کریں گے جو آپ بہت عرصہ پہلے سلجھا چکے یا جن سے جان چھڑوا کر آپ آگے موو آن ہو گئے۔ اس وقت میں روحانیت کی طرف جھکاؤ اور وہ صدقہ جو ویڈیو کے آخر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر دینا آپ کو ان پریشانیوں اور ایسے نیگیٹو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنینس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اسٹوڈنٹ اس ہفتے اگر تعلیم سے متعلق کوئی فیصلہ لینا چاہتے تھے تو بہتر رہے گا کہ لے لیں۔ وہ لوگ جو ملازمت اور روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو اس ہفتے بہت اچھی اپرچونٹیز ملیں گی۔ قرض کی لین دین میں پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی معاملات میں ڈیلے کا امکان ہے۔ آمدنی میں اس ہفتے بہتری اور اضافہ ہوگا۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کاروباری افراد اگر کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ کسی قسم کے قانونی کاغذات پر اس ہفتے سائن کرنا ہو تو بغیر تصدیق کے ہرگز سائن مت کریں، کیونکہ دھوکے کا امکان ہے۔ اخراجات اور شاپنگ وغیرہ زیادہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کا فضول خرچی کرنے کا دل کرے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ سے بلا وجہ ناراض ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آپس میں کمیونیکیشن بہتر رکھیں۔ غیر شادی شدہ افراد کا شادی ہونے یا طے پا جانے کا امکان ہے۔ اولاد کی طرف سے پریشانی مل سکتی ہے، یا پھر ان کی پرسنل گرومنگ کو لے کر یا تعلیم کو لے کر آپ کسی بات پر پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ صحت کے معاملات اس ہفتے بہتر نظر آتے ہیں، البتہ نیند کو پورا کریں۔ ساری رات کسی ٹینشن یا کسی پریشانی کے باعث جاگتے رہنا یا پھر آدھی نیند سونا، یعنی ایسی نیند سونا جو گہری نہ ہو یا پرسکون نہ ہو، آپ کے لیے سر درد اور کمر اور کندھوں میں کھچاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس ہفتے ضرورت سے زیادہ وہم کا شکار ہیں۔ اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، انزائٹی اور ڈپریشن کو خود سے دور کریں، یہ آپ کی صحت خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہی ہے کہ خود کو غیر ضروری سوچوں اور الجھنوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ کی وہم کرنے کی عادت آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے گی، کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر دن رات اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ کسی بڑے کام کی طرف یا کسی اور کام کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ روحانیت سے بھی دور نظر آتے ہیں۔ کوشش کریں اپنی عبادات پر توجہ دیں، سجدے کریں، دعائیں کریں اور اپنے اذکار پورے کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کا ویکلی انالیسس۔ تو یہ ہفتہ ہمارے سیجیٹیریس افراد کے لیے لک اور کامیابی کا ہفتہ ہے، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ جوپیٹر آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے۔ جانیا چاند بھی ہے اور ریٹروگریڈ ہونے کے بعد مرکری بھی ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو سال کے بعد یہ تمام پلانیٹری پوزیشن کا ہونا آپ کی آمدنی، روزگار، صحت اور پیسے کے معاملات میں بہت کامیابیاں اور بہتری لے کر آتا ہے۔ اس ہفتے جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے کامیابی حاصل ہوگی، لوگوں میں مقبولیت بڑھے گی۔ وہ لوگ خاص طور پر جن کا تعلق میڈیا یا سوشل میڈیا سے ہے ان کی شہرت اور عزت میں اس ہفتے اضافہ ہوگا۔
جہاں تک آپ کے فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اسٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ اسٹڈی سے فائدہ اٹھائیں گے. دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا. بیرون ملک، اندرون ملک سفر دونوں آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے. خاص طور پہ اگر کاروباری افراد ایکسپورٹ امپورٹ یا پھر اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ رہے گا. اس ہفتے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کے اینڈ میں دیا گیا صدقہ ضرور ادا کریں. وراثتی معاملات میں بحث ہونے کا خطرہ ہے. اس ہفتے کسی بھی ایسے معاملے میں بحث سے گریز کریں یا کوشش کریں کہ ایسے معاملات اگلے ہفتے پر ٹال دیں. نوکری پیشہ افراد کے لیے اس ہفتے کا درمیانی 2 دن بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گے، اور وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ان 2 دنوں میں نوکری ملنے کا امکان ہے. اس ہفتے آپ کے رکے ہوئے کام دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے. جو الجھنیں تھیں وہ بھی سلجھ جائیں گی. اس ہفتے اگر آپ کوئی رسک لینا چاہیں گے، جیسے کہیں انویسٹمنٹ کرنا یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ رہے گا. البتہ اس ہفتے آپ اپنی بڑھتی ہوئی آمدنی کو دیکھ کر اوور کانفیڈنٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کوشش کریں ضرورت سے زیادہ اخراجات مت کریں، سیونگز کریں، پیسے کو بچا کر رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ کے چلتے ہوئے کام رکے نہ. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے. مہمانوں کا زیادہ آنا جانا رہے گا. جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے فیملی سپورٹیو رہے گی اور بات شادی تک بآسانی پہنچ جائے گی. اپنی شریک حیات اور پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے. البتہ اس ہفتے اپنے غصے پر تھوڑا قابو پائیں، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کو جلدی اریٹیشن یا الجھن کا شکار کر سکتی ہیں. چڑچڑے پن میں آ کے آپ کوئی ایسا لفظ یا ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پارٹنر آپ سے ناراض ہو سکتا ہے. صحت کے معاملات میں اس ہفتے ذہنی دباؤ کا اندیشہ ہے. گو کہ آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، پیسے اور آمدنی کا اضافہ ہے، لیکن پھر بھی ایک نہ سمجھ آنے والی ٹینشن آپ کے دماغ پر سوار رہے گی. اس کے علاوہ اس ہفتے کمر کا درد اور غیر ضروری تھکاوٹ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ دولت کمانے یا پیسہ کمانے میں اپنے قریبی تعلقات یا پھر اپنی ڈیلی لائف کو اگنور مت کریں. لوگ آپ سے تعاون کرنا چاہیں گے، آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں یا ان کی اوپینینز یا ان کی مدد کو ایکسیپٹ کریں. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی. تو یہ ہفتہ آپ کے 5th ہاؤس میں مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، ساتھ ہی جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہونا آپ کے لیے غیب سے مدد کا باعث بنے گا، کیونکہ نیا چاند کا آپ کے 5th ہاؤس میں طلوع ہونا آپ کو خوشیاں دیتا ہے. محبت سے متعلق خوشخبریاں ملیں گی. اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لیں. جو چیز یا جو بات آپ کے لیے معنی رکھتی ہے یا امپورٹنٹ ہے، اس ہفتے اس خواہش یا اس بات کے ممکن ہونے کے 100% چانسز ہیں. لہذا ذرا سی کوشش کر کے اپنی برسوں پرانی خواہشات کو بھی اس ہفتے پورا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کے فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو جائیداد کی خرید و فروخت میں اس ہفتے فائدہ رہے گا. رکے ہوئے معاملات چاہے کاروباری ہوں یا ملازمت کے، تمام معاملات میں تیزی اور بہتری آئے گی. اس ہفتے آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو پا سکیں گے اور سیونگز بھی کریں گے، اور یہ سیونگز آپ کوئی اچھی یا بڑی کارآمد چیز خریدنے میں یوز کریں گے. اندرون ملک سفر کرنا فائدہ مند رہے گا. قرض کی لین دین میں بھی فائدہ رہے گا. اگر آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی یا کوئی نہیں دے رہا تھا تو اس کی وصولی کے بھی امکانات ہیں. وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اس ہفتے پازیٹیو رسپانس ملنے کا امکان ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں اس ہفتے زیادہ منافع کمائیں گے. ہمارے اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ملک یا دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں. نہ صرف بیرون ملک یا دوسرے شہر جانے کے سبب پیدا ہوں گے، بلکہ وہاں جا کے گھر لینا، اکوموڈیشن کا ارینجمنٹ کرنا، اس قسم کے تمام معاملات بھی بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. محبت کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہترین دکھائی دیتے ہیں. جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو بہت اچھا لائف پارٹنر ملنے کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے معجزاتی طور پر ان کے مسائل حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں.
اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک میں ہیں اور کافی عرصے سے واپس نہیں آئے یا اپنی فیملی سے ملاقات نہیں کر پائے، تو اس ہفتے ان کی واپسی کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے کے پہلے 4 دن آپ کے لیے کسی بھی نیک کام کے کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوگا، چاہے کاروبار کا شروع کرنا ہے، تعلیم کے لیے داخلہ لینا ہے یا پھر شادی بیاہ جیسے کوئی بھی معاملات۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی، مگر پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھیں، خاص طور پہ والد یا والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ پاؤں یا ٹخنے میں چوٹ لگنے یا موچ آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا چلنے پھرنے میں احتیاط کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایکویریس دوستوں کی۔ تو اس ہفتے ہمارے ایکویریس افراد کے 4th ہاؤس میں جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہونا اور ساتھ ہی نیو مون اور مرکری کا 4th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہونا آپ کے 4th ہاؤس کے معاملات میں بہتری لائے گا، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور اگر کوئی جھوٹے الزام آپ پر لگائے گئے تھے تو وہ بھی دور ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا لوگ یا پھر آپ کے فیملی ممبرز آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپنے امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ کر ان کے یا پھر غیر ضروری کاموں کو پہلے کریں، تو اس چیز پر آپ کو خود کنٹرول کرنا ہوگا۔ جہاں تک آپ کی کیریئر، فائنانس اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا آپ کو مالی نقصانات سے بچائے گا۔ ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی غیر ضروری اضافے کا امکان ہے، خاص طور پر شاپنگ یا پھر آن لائن شاپنگ آپ اس ہفتے بہت زیادہ کریں گے۔ وراثتی اور عدالتی معاملات میں نتائج آپ کے حق میں نکلیں گے، فیصلے بھی آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منافع بخش رہے گا، کہیں بھی کی گئی انویسٹمنٹ فائدہ مند ثابت ہوگی، البتہ انوینٹری اور سٹاک کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، وقت پر ان کو ارینج کرنا آپ کے لیے بہتری لائے گا، کیونکہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کاروباری افراد جن کی انوینٹری دوسرے ملکوں سے آنی ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت فائدہ مند اور بہت اچھا رہے گا، ماحول خوشگوار رہے گا، مالی فائدہ، بونس کے بھی امکانات ہیں۔ اندرون اور بیرون ملک سفر زیادہ نظر آتا ہے۔ سفر اگر کاروبار کے سلسلے میں یا آمدنی کے سلسلے میں کیا گیا ہوگا تو فائدہ مند رہے گا، البتہ دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز نظر آتی ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ افراد ہیں وہ اس ہفتے اپنے تعلیمی معاملات میں لیے گئے فیصلوں سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی ان کے پچھلے ہفتوں میں کیے گئے فیصلے ان کو اس ہفتے میں فائدہ دیں گے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے تھوڑی انبن اور بحث یا لڑائی جھگڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ پورا ویک آپ کا پرسکون گزرے گا، لیکن آخری دنوں میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ کوئی غیر ضروری بات پر یا پھر کوئی بہت زیادہ عام سی بات پر، معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ البتہ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ آپ کا لائف پارٹنر یا پھر آپ کا شریک حیات آپ سے یہ شکایت کر سکتا ہے کہ آپ اس ہفتے ان کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہے۔ وہ لوگ جو اپنے رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو ابھی بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، البتہ وہ لوگ جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ ہفتہ بہت اچھا اور خوشگوار موڈ میں سپینڈ ہوگا۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کھانے پینے میں زیادہ دلچسپی لیں گے، جس کی وجہ سے کھانے کی نالی میں تیزابیت، بدہضمی اور سینے کی جلن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، یعنی ان کی نظر سے اپنے کاموں کو ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ مطلب آپ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو بار بار آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے اس کام کو لے کر لوگ کیا سوچیں گے، یا لوگ باتیں کریں گے، یا فلانا مجھے اس بات پر ٹوک سکتا ہے۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کا ڈر آپ کے دماغ میں بہت زیادہ اثر کرے گا۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کی نظر سے اپنے کاموں کو کریں گے، یعنی آپ بہت زیادہ سوچیں گے کہ میرے اس کام سے فلانا کیا بات کرے گا، یا وہ مجھے ٹوک سکتا ہے یا اس کو برا لگ سکتا ہے۔
یعنی آپ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے اور اپنے امپورٹنٹ کاموں کو نظر انداز کر دیں گے۔ لہٰذا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ کے اپنے اوپر توجہ دیں۔ جو باتیں، جو فیصلے آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں یا آپ کو بہتر لگ رہی ہیں، ان کو کرنا آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو غیر ضروری اور انجانا سا خوف اور انزائٹی بھی بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کوشش کریں اس ہفتے اس کو فیس کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اس ہفتے معاف کریں۔ اگر کسی کی بات نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دل سے نکال دیں، دل میں مت رکھیں۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے پائسیز دوستوں کی طرف۔ تو ہمارے پائسیز افراد کا یہ ہفتہ بہت بڑا اور امپورٹنٹ ہفتہ ہوگا، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ جوپیٹر 17 مئی کو 12 سال کے بعد آپ کے 3rd ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی مرکری کا تیسری دفعہ ریٹروگریڈ ہونے کے بعد آپ کے 3rd ہاؤس میں ڈائریکٹ ہونا، اور ساتھ ہی نیا چاند کا آپ کے 3rd ہاؤس میں پیدا ہونا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر کرے گا۔ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوگی، کمیونیکیشن بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ غلطیاں جو پچھلے سالوں میں آپ سے ہوئی تھیں، اس ہفتے آپ کو ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کا ایک چانس ملے گا۔ یعنی قدرت کی طرف سے آپ کو آپ کی غلطیاں ٹھیک کرنے کا ایک دوسرا چانس ملے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس وقت کو جتنا ہو سکے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کسی خاص جماعت یا کسی لڑائی جھگڑے یا بحث کے دوران کسی کی طرف خاص جھکاؤ کرنا یا کسی کی طرفداری کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ کوشش کریں اس قسم کی سچویشن سے خود کو دور رکھیں۔ جہاں تک آپ کے فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کسی تھیسس کے اندر پروسیس میں ہیں یا تھیسس کر رہے ہیں، ان کے معاملات اس ہفتے بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو اسٹوڈنٹ باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی مشکلات رہیں گی۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا اور منافع بخش رہے گا۔ اچھی انویسٹمنٹ کے موقع ملیں گے۔ وراثتی اور لیگل معاملات میں اپنے لیگل ایڈوائزر سے ایک میٹنگ کرنا بہتر رہے گا۔ یعنی کوئی بھی پلان بنانے یا کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے لیگل ایڈوائزر سے یا اپنے وکیل سے بیٹھ کر ایک دفعہ میٹنگ کر لیں اور مشورہ کر لیں۔ ملازمت پیشہ افراد کی پروموشن کا چانس ہے، لہذا کوشش کریں اس سلسلے میں اپنے باس یا پھر مینیجر وغیرہ سے اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ وہ لوگ جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں یا پھر اسٹاک ایکسچینج یا پھر کسی کرنسی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ہفتے کا آغاز بہتر رہے گا۔ اس ہفتے پیسے یا قرض کی لین دین میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو اس جگہ سے کال آئے گی جہاں پہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو، اور ایسی کمپنیوں کو جوائن کرنے میں بھی ان کے لیے آسانی رہے گی اور فائدہ رہے گا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہت بہتری نظر آتی ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہت بہتری نظر آتی ہے۔ تحفہ تحائف کا تبادلہ، لانگ ڈرائیو پر جانا، شاپنگ، ہوٹلنگ وغیرہ نظر آتی ہے۔ البتہ شادی شدہ افراد کو بچوں کی طرف سے صحت کی فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد یا وہ لوگ جو کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے معاملات میں فیملی سپورٹیو نظر آتی ہے۔ مہمانوں کی آمد و رفت بھی اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کافی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں دیے گئے صدقے کو لازمی طور پر کریں۔ اس کے علاوہ تمام جسم، خصوصاً جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ غلط فیصلہ لینے کے امکانات ہیں، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ یا آپ کے فیملی ممبرز آپ کے فیصلے کو اثر انداز کر سکتے ہیں، یعنی ان کے کہنے پر آ کر آپ کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوئی آپ کا اپنا بلا وجہ آپ کی کسی بات سے ہرٹ ہو سکتا ہے اور آپ سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس ہفتے کوشش کریں کہ جو آپ سے روٹھے ہیں ان کو منائیں اور بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ یہ تھا دوستو ہمارا 15 سے لے کے 21 مئی کے بیچ کا ویکلی انالیسز۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انالیسز پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔